یہ میرا جملہ تکراری ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بار بار اس سے تکرار کر کے وائرل کیا جاتا ہے، تو مجھے معاف کیجئے گا اگر آپ کو تکراری لگے۔ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے، 6 دفعہ سوچنا چاہیے 3 لوگوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے۔ ایک کنجوس کو، کنجوس اور علی والا ہوتا نہیں ہے، کنجوس اور علی والا نہیں ہوتا۔ کالر ادھرا ہوا ہے، پائچا پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹے ہوئے، چپل 2 رنگ کی پہنی ہوئی ہے، کون ہے؟ جعفریہ کالونی میں ان کی 10 دکانیں۔ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مدرسے میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کہاں کی ٹوٹیاں ٹھیک کروائے گا؟ مولانا حضرات خمس کھا جاتے ہیں جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو۔ مولانا حضرات اگر خمس کھا جاتے ہیں، جو نہیں دے رہا یہ بہانہ کر کے وہ بھی تو کھا رہا ہے، یہی بہانے نہیں چلیں گے۔ کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا، جسے پیسہ نہ نکلتا ہو علی والا نہیں ہوتا۔ ڈرپوک آدمی مولا علی کے ساتھ جڑتا نہیں ہے۔ علی کا تو نام ہی شجاعت آور ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ یہ دوسرا بندہ ہے کہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نام لینے سے پہلے۔ اور تیسرا بندہ جو کمزور ہے، کمزوری رکھتا ہے، ایک عیب رکھتا ہے، اور وہ ہے تنگ نظری۔ تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ کا، چھوٹے دماغ کا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے والا، معمولی باتوں میں مہینوں لگا کر وقت ضائع کرنے والا۔ جی زمانہ جاہلیت میں اونٹ اگر کھیت چر جاتا تھا، گائے بھینس بکرا اگر کھیت چر جاتا تھا تو پھر 40 سال تک جھگڑے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی تو وہی ماحول ہے، میرا نام صحیح نہیں لکھا تو میں شادی میں نہیں جاؤں گا، میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں تو بھائی سے ہی سلام نہیں کروں گا۔ تو کیا فرق آیا؟ کیا دور بدلا؟ بھائی انسان نہیں بدل رہا۔ یہ ہر انسان کو ضرورت ہے کہ وہ دور دہرایا جائے، وہ باتیں دہرائی جائیں۔ ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنے کے لیے کچھ رستے اپنانے پڑیں گے۔ توجہ، تنگ نظر مولا علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ گھٹے ہوئے دماغ کا، وہ وسیع نظر، وسعت قلبی، سیاہ صدر، دور تک دیکھنے والا علی والا ہوتا ہے، جس کی نگاہیں دور تک ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرو، آگے بڑھو۔ کس چیز میں الجھ رہے ہو؟ یہ بات ہی نہیں ہے لڑنے کی، دل آزاری ضرور ہوئی ہے، اگر یہ اصلی موضوع نہیں ہے۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں شیطان الجھا رہا ہو اور روک رہا ہو اور ہمیں اصلی منزل تک جانے سے روک رہا ہو؟ تو تنگ نظری علی والوں کیا نہیں ہوتی؟ علی مولا کا نام بلند ہے، علی کے ذکر سے بلندی آتی ہے۔ 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکان پر بیٹھوں تو 6 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جو 80 سال سے علی علی کر رہا وہ بلند کیوں نہیں ہو رہا؟ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، وہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ ہٹ دھرمی کا شکار، ضدیت کا شکار اچھا آدمی نہیں ہے۔ جی ماننے، تسلیم کرے، تسلیم کرے۔ ایک اعرابی اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کے مسجد نبوی میں آیا۔ سرکار محراب مسجد میں تشریف فرما تھے، اصحاب آپ کے ہمراہ تھے۔ کھڑا ہو کر دروازے پر کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے اونٹ نے اگر بے چینی کی اور اس کا عقال کھل گیا، اس کا گھٹنا کھل گیا تو وہ بھاگ جائے گا، مجھے پکڑنے میں مشکل ہو جائے گی، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے یہ اسلام کیا ہے؟ یہ جو آپ اسلام لائے ہیں یہ ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پورے اسلام کا 2 لفظوں میں خلاصہ کرتا ہوں، الاسلام هو التسلیم۔ اسلام اپنے مولا کے آگے جھک جانے کو کہتے ہیں۔
اچھا، پہلے طے کر لیں ہم کچھ تو ہم ظاہر ہے خاندانی طور پر بہت ساری چیزیں لے کر آئے ہیں، ہمیں خون میں کچھ چیزیں ملی ہیں، کچھ ہمارے وجود کے اندر کچھ چیزیں ودیت کی گئی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہیں. تو تسلیم ہم پہلے طے کر لیں کہ ہم ہیں کون. جب ہم نے طے کر لیا کہ ہم کون ہیں تو پھر اسی کے اندر مضبوطی لے کر آنی ہے، مگر اسے ماننے میں اور اسے تسلیم کرنے میں کچھ دقت کا سامنا ہو، دقت سے کام لیا جائے. اسلام یعنی تسلیم، اپنے مولا کے آگے جھک جانا. جی جب مولا مان لیا تو مولا مان لیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے اوپر فلاں FIR ہو گئی ہے، میں ذرا ملتان جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کیا بھائی کل شیعہ ہوئے ہو؟ کہہ لیں نہیں خاندانی شیعہ ہیں. میں نے کہا خاندانی شیعہ ہو تو تمہیں FIR سے ڈر رہے ہو؟ کیا پہلی دفعہ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ماضی میں کچھ نہیں ہوا؟ ہم نے جب کسی دائرے میں اور کسی بارگاہ میں اور کسی مکتب میں اور کسی نظریے میں اپنے آپ کو شامل کر دیا، اپنے آپ کو پہنچا دیا، تو پھر اس کے تقاضے ہیں، کچھ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ہمیں کرنا پڑیں گی. اور کوئی زبردستی تو لایا نہیں ہے، کسی نے کھینچ کر تو لا کر ہمیں یہاں پھینکا نہیں ہے، ہم خود سے آئے ہیں. ہمارے ماں باپ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس اعلیٰ ترین نظریے سے آگاہ کیا ہے. اور بہت سو کو تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ دنیا میں جس دروازے پر تھے اس سے اچھا دروازہ ہی نہیں تھا، اور بہت سو کو مرنے کے بعد اندازہ ہوگا جس دروازے پہ نہیں گئے اس سے اچھا دروازہ ہی نہیں تھا. تو تسلی کرنا چاہیے. تو جب ہم نے کوئی عقیدہ اپنا لیا ہے تو اس کو ماننا ہے، اس کو پھر دل سے ماننا ہے، پوری طرح ماننا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرنا، منہ و گربا نہیں کرنا کہ کچھ یہ مانیں گے کچھ یہ نہیں مانیں گے. نہیں، پوری طرح ماننی ہے بات. جنگ صفین میں ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، وہ کٹا ہوا ہاتھ مولا علی کے سامنے لے آیا. یا علی میرا ہاتھ، دشمن نے وار کیا، ہاتھ کٹ گیا. حضرت نے اس کا کٹے ہوئے ہاتھ سے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور کچھ پڑھا. ابھی بات مولا جو پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہی ہوا کہ ہاتھ جڑ گیا. اپنا جڑا ہوا ہاتھ اس نے ایسا دیکھا جیسے کٹا ہی نہیں تھا، اور کٹا ہوا جڑا ہوا ہاتھ جانے لگا، اپنا سالم وجود لے کر جانے لگا. 4 قدم جا کے لوٹ آیا. اب یہ وہ کام کر رہا تھا وہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. لوٹ آیا، کہنے لگا پڑھا کیا تھا آپ نے؟ تمہارا کیا مطلب کہ کیا پڑھا تھا؟ جی نہیں، تمہارا وہ شعبہ نہیں ہے. علی سے بھی پوچھو گے کہ کیا پڑھا تھا. بھائی کوئی آداب ہے، کوئی تہذیب ہے، اپنی حدوں کو پہچاننا ہی تو تشیع ہے. نہیں بات نہیں گئی میری. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی واپس آیا، کہنے لگا آپ نے پڑھا کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا سورہ الحمد، سورہ شفا پڑھی ہے. یہ تو کریم علی ہے جو جواب بھی دے رہے ہیں. جی اول تو ہم ہوتے ہی نہیں، مگر ہم جیسا اگر کوئی ہوتا، اول تو ہم کہاں ہوتے، یہ ہمارے بس کی نہیں ہے. تو اگر کوئی ہم جیسا ہوتا نا تو وہ پہلے کہتا تمہارا کیا واسطہ، کیوں بتاؤں تمہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ سورہ الحمد پڑھی ہے، سورہ شفا پڑھی. تو جیسے ہی حضرت نے فرمایا سورہ شفا پڑھی ہے تو ایک دم تعجب سے کہا سورہ شفا پڑھی ہے. وہ جڑا ہوا ہاتھ پھر کٹ گیا. حضرت نے فرمایا ہماری زبان تاثیر کرے گی مگر تمہارا یقین بھی تو ہو. ہر شخص کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے. جب میں اس قبیلے میں آ گیا، جب میں اس دائرے میں، اس اسکول میں، اس اکیڈمی میں آ گیا، اس حسینی مدرسے میں آ گیا، تو مجھے اس کی تعلیمات پر یقین کرنا ہوگا. اور جتنا میں یقین بڑھاتا چلا جاؤں گا اتنا میرا قد اونچا ہوتا چلا جائے گا. بھائی فٹوں سے قد نہیں ناپا جاتا، یقینیات سے شخصیت ناپی جاتی ہے. جی بڑے بڑے لوگ تھے مگر وہ ہوں گے، مگر مالک اشتر ہے. سلمان فارسی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے عقیدے پر یقین کا مظاہرہ کیا.
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے تو میرے حبیب ابھی اللہ پسند نہیں کر رہا ان لوگوں کو، یا اللہ انہیں پسند نہیں کر رہا۔ ضدیت کرنے والے کتنے برے لوگ ہیں کہ پنجتن کو میدان میں آنا پڑا۔ بات مان لیتے نا سرکار کی، یہ کتنی بری بات ہے کہ تم نے بات نہیں مانی تو سیدہ کو باہر آنا ہوا۔ حق بات کی خاطر اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے فقل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم، جو زدم زدہ کرے اور بات نہ مانے تو پھر اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ کو یہ اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے، بات منوانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، حق تسلیم کروانے کے لیے پھر اللہ کو یہ کرنا بھی پڑے گا۔ فقل، پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ بات نہ مانے، فقل کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا، لے آؤ ہم لے آئیں، ہم اور تم لے آئیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، جی ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ جی توجہ، میں ایسے تو آگے بڑھوں گا نہیں جب تک مجھے خود آیت کا لطف نہیں آئے گا، لطف منتقل نہیں ہوگا۔ آپ ذرا غور تو کریں، ابناءنا و ابناءکم، پہلے تو اللہ نے نبی کے بیٹوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے، ان کے بیٹوں کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ جی کسی کے حق پر ہونے کی یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پیش کر رہا ہے۔ کسی کا سچا ہونا اسی سے ثابت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پیش کر رہا ہے، اور گھر والوں میں بھی بیٹوں کو۔ ذرا پلٹیے اس ماحول کے اندر، تب اندازہ ہوگا کہ یہ ابناءنا میں دم کتنا ہے۔ جہاں بیٹیوں کی قدر نہیں تھی، قدر ہی بیٹوں کی تھی۔ جس کی قیمت ہے، جس کی قدر ہے، یعنی اولاد میں بیٹے، ہم انہیں پیش کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ مباہلہ غیب سے تائید کا مقابلہ ہے۔ بھائی دقت بڑھائیے، تھوڑا گردن ہلائیے۔ غیب سے تائید کا مقابلہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ یہاں پیسہ نہیں چلے گا، یہاں افرادی قوت نہیں چلے گی، یہاں تعلقات کوئی اثر نہیں دکھائیں گے۔ یہاں تعلق اگر اثر دکھائے گا تو بندے کا اس کے رب کے ساتھ، یہاں اللہ طے کرے گا کون حق پر ہے۔ یہاں جس اطمینان کے ساتھ سرکار لے کر آ رہے ہیں اپنے خانوادے کو، نبی کا اطمینان بتا رہا ہے کہ حق پر ہے۔ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ۔ ممکن ہے یہ بچہ مجھے مجلس کے بعد روک لے کہ مولانا ترجمہ تو آپ نے صحیح نہیں کیا، نساء تو اور عورتوں کو کہا جاتا ہے، آپ نے ترجمہ بیٹی کیا ہے۔ تو اس بچے کی تسلی کے لیے اور بزرگوں سے دعا کے لیے ایک جملہ کہہ دوں۔ بزرگوں کا محنت کی بھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بزرگوں کی محنت ہے جو میں منتقل کر رہا ہوں۔ نساء اگر تنہا استعمال ہو تو اس سے مراد عورتیں، جیسے سورہ نساء، لیکن اگر نساء قرینے کے ساتھ بیان ہو تو اسے اس قرینے کے مطابق مراد لی جائے گی۔ کبھی وہاں بیٹی مراد لی جائے گی، کبھی وہاں زوجہ مراد لی جائے گی۔ سورہ مبارکہ احزاب، یا نساء النبی کر دیجئے نا ترجمہ، اے نبی کی بیٹی، اے نبی کی عورتوں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں۔ ترجمہ کسی نے نہیں کیا، سب نے ترجمہ کیا اے نبی کی زوجاؤں۔ بھائی نساء کا یہاں ترجمہ آپ زوجہ کیوں کر رہے ہیں جو وہاں نہیں مان رہے آپ؟ یا نساء النبی میں آپ نے سب نے ترجمہ کیا ہے نبی کی زوجاؤں، وہاں آپ نے نساء کا ترجمہ زوجہ کیا اس لیے کہ بعد میں 6 صفتیں بیان کی ہیں نبی کی بیویوں کی۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذین فی قلبہ مرض وقرن فی بیوتکن واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ۔ جی یہ ساری صفتیں اللہ نبی کی زوجاؤں کی بیان کر رہا ہے۔ وقرن، اپنے گھروں میں رہنا،
بناؤ سگار کر کے باہر نہ نکلنا، اور خبردار میٹھے اور پیارے اور دھیمے اور اچھے لہجے میں نامحرموں سے بات نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اور پھر فوراً کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور ہم نے تو طے کر رکھا ہے کہ اہل بیت کو ہر برائی سے پاک رکھیں۔ یا اللہ، جب تو نے طے کر رکھا ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ یہاں کیوں کہا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔